صفائی سے بولا جاتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صرف جھوٹ بول دینے سے اس جھوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا, اس جھوٹ کو کسی وہیکل پہ رکھ کے بھی آگے بھیجنا ہوتا ہے. پھر میڈیا میں بھی کچھ من پسند دوستوں کے تھرو اس جھوٹ کو اس طریقے سے لانچ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ کا شائبہ دیتا ہے. اور جھوٹ ایسے ٹائم پہ بولا جاتا ہے کہ جتنی دیر تک بندہ ریئیکٹ کرتا ہے کافی ساری پبلک سمجھنا شروع ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے. تو آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ, کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے کل بلوچ سٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جن کا مسئلہ پہلے ہی گورنر صاحب حل کروا چکے تھے اور ان کے اسکالرشپس 5 دن پہلے ہی حل ہو چکے تھے, ان کو صبح کل استعمال کرنے کی لاہور میں کوشش کی. آج پھر وہ بولی. اب کیونکہ وہ بولی ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اصل میں ہیں کون اور وہ کرتی کیا ہیں. تو میں شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے وہ 3 لوگوں کی وجہ سے ہے. پہلی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی کرپشن کے اوپر لگایا اور کرپشن کی. اور پھر کرپشن پکڑوانے میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے, کیونکہ انہی کے زیر اثر تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی الحمدللہ والے جو ہیں ہمارے دوست, جنہوں نے سب کچھ کہہ کے خود مانا تھا اور ان کے ماننے پہ آج تک جان نہیں چھٹ رہی. تو یہ 3-4 کریکٹر ہیں جنہوں نے اس خاندان کی کامیابی سے کی ہوئی کرپشن جو ہے اس کو ساری پبلک کے سامنے بے نقاب کیا. اور اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ہر بات پہ یقین کیا جائے, ان کے ہر ڈرامے پہ یقین کیا جائے اور منوان تسلیم کر لیا جائے جو یہ کہتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے, اسلام میں بھی ہے, جب کوئی گواہی دیتا ہے تو ایسے گواہ کو مانا جاتا ہے جس کا ماضی ٹھیک ہو. اسلام میں بھی کسی ایسے گواہ کی گواہی کو نہیں مانا جاتا جو جھوٹا ہو, مکار ہو, یا کسی ایسے جھوٹ فریب کے عیب کے اوپر اس کو پہلے سزا ہو چکی ہو. ایون پاکستانی عدالتوں میں بھی جو عدالتوں سے ان کا ماضی ڈکلیئرڈ ہے کہ کوئی ان پہ یقین کرے, لیکن کیونکہ یہ بار بار نہیں مانتے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے سگنیچر ہیں. یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے. اس کے بعد تو ان کی کوئی اگر ان میں تھوڑی سا خیال ہو تو اس کے بعد تو انہیں بیان نہیں دینا چاہیے شرمندگی سے. یہ لکھا ہے کہ مریم صفدر has submitted fake falsified document to the JIT which is criminal offense. یہ تمام چیزیں جو ان کے فیصلے کے کنکلوژن میں جو JIT نے وہاں جمع کروائی اور عدالت نے ریکارڈ کا حصہ بنایا, وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے JIT کی رپورٹ میں بھی ہیں, عدالت کے فیصلے میں بھی ہیں, جس سے ان کو سزا ہوئی. ایونچولی آپ کے سامنے جو کورٹ تھی احتساب کی اس نے ان کو سزا دی. اور یہ آج بھی جیل سے اس لیے باہر ہیں کہ اس ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد بہت بیمار ہیں اور میں نے ان کی تیمارداری کرنی ہے, میں ایک خاتون ہوں. اور ہم آپ کو یہ بتا نہیں سکتے کہ کس کس کے سامنے یہ ایک نہتی خالہ جو تھیں وہ کس کس کے سامنے روتی تھیں تب, اور رحم کی بھیک مانگی جاتی تھی. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ والد کا میں نے خیال کرنا ہے تو مجھے ضمانت دی جائے. ان کو جس پہ ضمانت ملی اور والد نے کیا خیال کیا ہے پاکستان کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور انہوں نے والد کا کیا خیال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹی اور فراڈ ہے جن کو عدالت بتا چکی ہے کہ نہ صرف انہوں نے خود بلکہ اس میں بیچارہ حسن نواز بھی انہوں نے پھنسوایا ایز اے رسپونڈنٹ نمبر 8. یہ لکھا ہوا ہے اس میں, وہ درویش آدمی ملنگ آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر, اس کو بھی پھنسایا. سمجھ رہے نا, اس کو خام خواہ مروا دیتی ہیں, نہ اس بیچارے کا کوئی لینا نہ دینا. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, چند دن میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے, انہاں دے تے کملے بھی مال بنا دینے, جڑے اس ٹبر دے کملے نے وہ بھی مال بنا دینے. جو تیز ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, جو کملے ہیں وہ بھی مال بناتے ہیں. تو حیران ہوں یہ کوئی بیماری کی طرح ان کو لگ گئی ہے یہ چیز کہ کرپشن کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم کراچی کے واقعہ پہ. میں کوئکلی شارٹ پریس کانفرنس کروں گا, آپ کی 12 بجے کی ہیڈ لائن ہے تو چینلز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیمرے وہاں موڑیں
آواز میری چلے گی لیکن کیمرے اگر وہاں موڑیں تو میں آپ کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑی بات ہوئی کہ دروازہ توڑا گیا. وہاں پر پولیس کے علاوہ لوگ آئے, اپنے ہی گارڈ جو ٹیلی فون کے اوپر لے رہے تھے انسٹرکشنز ان سے, ایک ذیشان صاحب تھے, ایک شکور صاحب تھے, ان کو اداروں کے لوگ بنا کے ایک من پسند چینل پہ چلوایا گیا وہ نیریٹو, بلکہ 2 پہ چلوایا گیا. وہ پھر ان چینلز کو, میں تو یہی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے, لیکن کئی دفعہ تو لوگ خوشی کے لڈوؤں کے ساتھ بھی ماموں بنتے ہیں. یہ اب ان دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خوشی سے ماموں بن رہے تھے یا یہ بنا رہے تھے کہ اداروں کے خلاف پھر نیریٹو ایک دیا جا رہا تھا. آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو انفارچونیٹلی ہم نے فوکس نہیں کی اس دن کی. ان کا ذاتی رپورٹر, جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو, اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو, وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے, وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے, اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ, وہ ان کا پرائیویٹ کیمرہ مین ہے, ہر جگہ پہ کیپٹن صفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ. اور وہی ہے جس نے آخر پہ گاڑی کے قریب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی, وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. وہ جی دروازہ ٹوٹا ہے تے کمڑیو ایدی ویڈیو شیئر کر دیو اس کیمرے دی. یہ کیا ادھر آپ نے لے کے جانے جہاں لندن کے فلیٹ ہے صرف وہاں چلانی ہے؟ یہ ویڈیو دے نا پہلے دن لوگوں کو. آپ کے پاس تو ویڈیو اب سی سی ٹی وی پہ کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو اپنی ویڈیو ہے, یہ چلائیں جی ذرا. یہ میرا خیال آپ آگے کر کے لیکن چلیں, آپ اگلے سین میں بھی ہوگا, وہ ہر سین میں یہ لفٹ میں کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے. ابھی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا, جس سین میں آپ جائیں گے وہ آگے آگے کیمرہ لے کے, یہ 22 منٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو بھی پرووائڈ بھی کروں گا, وہ ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے آگے اسکاٹ کر رہا ہے انہیں. اور وہ ہوٹل کے کمرے کے سامنے بھی ہے, وہ یہاں بھی ہے, وہ راداری میں بھی ہے, کوریڈور میں بھی ہے, ریسپشن پہ بھی ہے. جب تک کیپٹن صاحب جاتے نہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر, ابھی پھر نظر آئے گا, وہ آگے آگے کیمرہ لے کے چلتا جائے گا ہر جگہ پہ. ایک ایک پولیس والے کو یہاں لفٹ میں اس نے فوکس کر کے ایک ایک کے چہرے کی ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ پیچھے چلے گئے آپ, کیا کیا آپ نے؟ نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آگے کر دیں تھوڑا سا یہ سین ذرا تھوڑی دیر. تھوڑا سا اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور آگے, یہ پیچھے آ گئے, اور آگے کیجیے, اور آگے کیجیے, اور یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھیے یہاں پر یہ کیمرہ مین آپ کو یہ کھڑا ہے لڑکا, یہ سب کی ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ ساتھ آیا ہے کمرے کے سامنے سے, یہ ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ لڑکا. یہ دیکھیے آپ, یہ ایک ایک پولیس مین کو فوکس کرے گا الگ الگ سے, ان کے ناموں نیم پلیٹس تک کو یہ بیچ میں لے گا. اب ذرا آپ کو کوئی 1 سیکنڈ میرے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ جیسے ہی فلور آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پہ اسکاٹ کر کے جائے گا. مریم صفدر اتنی انفارچونیٹلی نکمی جھوٹی ہیں, یہ 2 میڈیکل کالجز سے فیل ہوئی. جس میڈیکل کالج میں گئیں بدقسمتی سے اس کے پرنسپل کو بھی نکلوایا, کیونکہ وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے کنگ ایڈورڈ والے, والد نے ان کو نکلوا دیا. اس ٹائم بھی اداروں نے اسے سپورٹ کی اور یہاں پر اس کا داخلہ کروایا. وہ بھی نہیں کروانا چاہیے تھا, میں تو یہ کہوں گا سرس کھا کے. یہ دیکھیے یہ کیمرہ مین آگے آگے جا رہا ہے. یہ اب آپ دیکھیے ہر جگہ پہ آپ کو یہ آگے چلتے, یہ دیکھیے یہ کیمرہ مین, کیمرہ اس کا آن ہے اور پیچھے ہے. ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے, سٹینڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ اچانک کہیں سے پکڑ کے لے آیا, اس نے باقاعدہ ٹرائی پوڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے. یہ تو ایسے جیسے شادی کی بدائی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ٹرائی پوڈ پہ لے کے آگے آگے وہ چلتا ہے کیمرہ, کوئی سین نہ مس ہو جائے, کوئی اینگل نہ مس ہو جائے. یہ ڈرامہ تمام کا تمام آرکیسٹریٹڈ تھا, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. یہ ڈرامہ تمام کا تمام بنایا. وہ دیکھیے وہ چل رہا ہے آگے آگے, ایک جگہ کی فوٹیج وہ مس نہیں کر رہا.
اور اس فوٹیج کو پہلے لندن سے ایشو کروایا گیا ایک من پسند صحافی سے, اس کے بعد ایک من پسند چینل پہ یہاں چلوایا گیا, وہ آخری والی, وہ جسے وائرل کر دو. تو بھائی یہ پہلے والے چنک کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ دکھاؤ ہمیں کہ کیمرے دروازے کے سامنے کیا ہوا. آپ کے پاس ہے یہ فوٹیج, یہ آپ کا پرائیویٹ فوٹو کا, وہ دیکھیں ابھی بھی آگے آگے جا رہا ہے. وہ صرف آپ کو ایک جگہ پہ یہ لڑکا نظر نہیں آئے گا, اور وہ جگہ ہے جہاں پر وہ وہیکل میں بیٹھ رہے ہیں صفدر صاحب. وہ اس لیے کہ اس ٹائم اسی کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے, کوئی اور کیمرہ نہیں, اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا. ادروائز یہ کیمرہ مین ہر جگہ پر موجود ہے. اچھا جی, اب اس کی ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا کیا. اب یہ ہوتا ہے بلاول کو مریم سے زیادہ غصہ آتا ہے. واپس آ جائیے, بس یہ ہو گئی. مریم کو بلاول سے زیادہ غصہ آتا ہے. آئی جی صاحب سے ملا جاتا ہے, پھر اچانک بہت سارے پولیس افسران چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, پھر بیان آنے شروع ہوتے ہیں. بلاول صاحب بیان دیتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے تحقیقات کی اپیل کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے. صفدر صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تحقیقات میں دلچسپی لے, یہ ان کا بیان ہے, بالکل آپ بھی حق بجانب ہے. یہ جو جھوٹ بولنے کے لیے ان کی ترجمان ہے, جو دوسروں کو کرائے پہ کہتی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, خود اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ کیسے آئیں, کہاں سے آئیں, کیا کس کوالیفیکیشن کے تحت یہاں تک پہنچی. آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. خیر, آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے تھا. مریم اورنگزیب اور یہ مریم صفدر صاحبہ کی سٹیٹمنٹ, حکومت اور عدلیہ نوٹس لینا چاہیے, حکومت اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا, کسی اور کو نہیں. اور بھائی پہلے گھر میں فیصلہ کر لو کس سے نوٹس دلوانا ہے. شوہر آپ کا کوئی اور بات کہہ رہا ہے, ترجمان آپ کی کوئی اور بات کہہ رہی ہے. آپ کا نیا منہ بولا بھائی, جس کی والدہ شہید کے بارے میں آپ کے والد اور چچا گندی اور فوش تصویریں پھینکا کرتے تھے ہیلی کاپٹر سے, وہ آپ کے نئے منہ بولے بھائی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے گھر چ فیصلہ کر لو کہ کو نوٹس دوانا ہے. ڈرامہ تو آپ کا میں نے دکھا دیا کہ آرکیسٹریٹڈ تھا, ٹرائی پوڈ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. آپ ہی کی پولیس تھی, آپ کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس تھی, اور وہ چند گھنٹوں میں آپ ہی کے کہنے پہ وہ معاف کیجیے گا, وہ چھٹی پہ بھی چلے گئے. ان کے افسران کبھی تب چھٹی پہ نہیں گئے جب پولیس نے ان کو سی سی پی او سے ہٹایا, اومنی گروپ کے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے اور ان کے گواہان کو پرابلم کرنے پہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ تو ایک تھی, کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ تو سب نے دیکھا فوٹیج پہ. یہاں پر کیا ہوا, اس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, دیجیے اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو. وہ ایک چھوٹا سا لیچ جو کارپیٹ پہ پڑا ہوا ہے, جو آپ ہمیں دکھا رہی ہیں, وہ تو کوئی بھی بعد میں توڑ کے تصویر لے سکتا ہے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ہمیں تو پتا ہے کہ دوسرے کے اوپر پرچہ کروانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی چوٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک تصویر ایشو کی, اس کی بجائے یہ پروفیشنل فوٹوگرافر کا ویڈیو شیئر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے, اور ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کا فوٹوگرافر وہاں پر موجود تھا, ہر سیکنڈ کو فلم کر رہا تھا, وہ پراپر کپڑوں میں تھا, وہ سو کے اٹھا ہوا نہیں لگ رہا تھا. صبح کے 5 بجے جو اس کا الرٹنس تھا, وہ ٹرائی پوڈ پہ تھا. تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا, مادر جھوٹ نے مادر ملت بننا ہے. اگلے دن سے ان کے پروٹیسٹر ان کے لیے مادر ملت لکھ کر وہ چیزیں پھر رہے ہیں. اصل وہاں پر اس مادر ملت کی درویش صاحب نہیں لگا رہے تھے نعرے, اس مادر ملت کے نعرے لگا رہے تھے. ورنہ اس مادر ملت سے انہیں اگر تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو تو یہ خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں جا کے گجرانوالہ کے جلسے میں, جنہوں نے سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے سیاست تک رہنا چاہیے تھا, لیکن گجرانوالہ کے لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے گندی گالی گلوچ کی محترمہ کی شان میں, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی شان میں. تو یہ ان کو ساتھ لگا کے اپنے سر کا تاج بنائے اگر انہیں مادر ملت سے کچھ ہو. اصل انہوں نے اس کو مادر ملت بنانا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ اور جے آئی ٹیز اور ملک کی اعلیٰ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں. معاف کیجیے گا, آگے چلتے ہیں. یہ ہوا کیوں؟ یہ ڈرامہ آرکیسٹریٹ کیوں ہوا؟ وجہ تو ہوگی نا ہر کام کی. ایک وجہ تو یہ ہے, میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں کہ این آر او مانگا جا رہا تھا.
میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک گڑ گڑا کے NRO مانگا جا رہا تھا. جب وہ نہیں ملا، پہلے یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو یہ کہا گیا کہ ان کی بیٹی کا ان کے پاس جانا بہت ضروری ہے. یہ آپ نے ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس بھی دیکھی کہ سب سے زیادہ مریم ہی ان کو جانتی ہیں، سب سے زیادہ لگاؤ بھی ان کا انہی کے ساتھ ہے. جب ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ اپنی ایک مجرمہ ہے اور اس ٹائم ان کی سزا معطل ہے، انہیں صرف والد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے. یہ اشرافیہ کے لیے آپ اور قانون بناتے ہیں. میں حکومت میں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک درست فیصلہ نہیں ہے. اشرافیہ کے لیے اور قانون. اگر کل کو ان کی حکومت آئی، میں مڈل کلاس ہوں، میرے جیسے بندے کی تو ضمانت بھی نہیں ہونے دینی انہوں نے، ہم نے تو سڑنا ہے جیلوں میں. تو یہ اشرافیہ کے لیے اور قانون، ان کے لیے اور قانون، یہ درست نہیں ہے. اس کی روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک پاکستانی ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ روش ہمیں بدلنی پڑے گی. اگر تو عورتوں کی عزت پہ ہم بیلے دیتے تو جیلوں میں دوسری عورتیں کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں کم ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ کسی غریب کی بیٹی اور بہو اور بیوی ہوتی ہیں اس لیے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں؟ میں تو اپنے نظام عدل سے گزارش کروں گا کہ چھوڑے ساری عورتوں کو. اب اس کو چھوڑا ہوا ہے نا باہر گالی گلوچ اور اپنے ملک کے خلاف بیانیاں بنانے پہ، چھوڑے غریب کی بیٹی کو بھی. ان کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ اچھا اگر کوئی ٹیررزم میں ہے تو چلے رکھ لیں، اگر کسی نے کوئی انسانیت کے خلاف گنونا جرم کیا تو رکھ لیں. چھوٹے موٹے جرم پہ ہزاروں عورتیں جیلیں کاٹ رہی ہیں. خدا کا واسطہ ان کو بھی چھوڑیں. یہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے؟ یہ دور معیار اب ہم سب کو، ہماری حکومت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ہماری پریس کے لیے بھی، ہماری جوڈیشری کے لیے بھی، ہماری پوری سوسائٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ دور معیار ہیں جن کے اوپر چل کے یہ بادشاہ بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا کیوں گیا تھا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بیانیے کی وجہ کیا تھی، یہ وہاں پر ڈرامہ کیوں کیا گیا. ہم نے اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑنا ہو تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جس میں پکڑا جا سکتا ہے. جلد آپ کے سامنے آئیں گی بہت ساری چیزیں. آپ مجھے بتائیے ایک 100 قتل کے بندے کو گملہ توڑنے میں پکڑا جائے گا؟ ایک چھوٹے جرم پہ پکڑا جائے گا جس میں اس کی اور اس پہ دفعات ایسی لگیں گی جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جس کی فوراً ضمانت ہو جائے، اور وہ سندھ میں پکڑا جائے گا جہاں پہ یہ ڈرامہ کر سکے. یہ تمام ڈرامہ یا یہ منہ بولے بھائی بہن نے مل کے رچایا ہے یا اس نے ان سے بدلہ لیا ہے، اور پرپز ایک ہے دونوں کا، اور وہ ہے ملک دشمن بیانیہ. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، پریس میں ہے کہ کسی چیز کی جب وہ واقعہ ہو جائے اور بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ لگنا، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن واقعہ اتنا ہو، سٹیٹمنٹ اتنی ہو. میں جانتا ہوں کہ آپ سب صحافی دوست گھر میں بلے دہی کھا رہے ہو نا اس ٹائم، سائنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے، اس سٹوری کو کوئی پیڈل کر رہا ہے. ابھی کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑا گیا ہے. شہباز شریف صاحب اور دوسروں کے بارے میں تو کھانا گھر سے آتا ہے، یہ تو ہمارے پاس اطلاع، اس غریب کے بارے میں تو کھانا بھی گھر سے نہیں آتا تھا، جیل سے ہی ملتا تھا. تو ایک ایسا بندہ پکڑا گیا جس کے بارے میں کوئی ایسی سیاسی خاصی افادیت نہیں تھی، اور یہ انڈین چینلز پہ کیا چلا فوری طور پر، یہ آرکیسٹریٹڈ تھا، یہ پہلے سے پلانڈ تھا. یہ کیا چلایا جا رہا ہے؟ کلیشز بٹوین پولیس اینڈ پاک آرمی ریزلٹس ان 2 کیجویلٹیز. آپ صحافی ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کیا اس دن وہاں کو کیجویلٹی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے تو یہ کیمرے پہ دکھا دیں، ان کے پاس فوٹیج ہے. یہ چھوٹا چینل نہیں ہے ان کا، یہ CNN نیوز 18 ہے، انڈیا کا ایک مستند چینل ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ اوور تھرون بائی پاکستان آرمی. آپ لوگ صرف یہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، بدلے میں ہم کرتے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، وہ الزام لگائیں گے، ہم لگائیں گے. خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے کون سے گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے
یہ ان کے جنرل ہیں ریٹائرڈ سنجے کلکرنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ دیر از اے سول وار گوئنگ آن ان پاکستان. نواز شریف has even called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. یہ ان کے جہاں سے یہ پگڑیاں بٹاتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی فوج کے بارے میں اپنے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کے اور میجر جنرل ریٹائرڈ راجیش آریہ. I think the time has come where the Pakistani public is realizing that the present regime in Pakistan has sold itself out to China. اب آپ کو ٹارگٹ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں ان کا سودا تو صرف یہ ہے کہ ہماری کرپشن بچائے, لیکن جن کے ساتھ سودا کر رہے ہیں واپس انہوں نے بھی تو کچھ لینا ہے نا. انہوں نے تو کسی سے گزارش کی ہے کہ جی اسی کرپشن پھنسے ہوئے ہیں ساڈی جان بچاؤ. اب انہوں نے بھی واپس کچھ لینا ہے تو ہٹ کہاں پہ ہے؟ چائنا کو سولڈ کر دیا, سی پیک پہ ہٹ ہے, آپ کی آرمی کے اوپر ہٹ ہے. یہ وہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ ٹائمز نو انڈیا کا بڑا چینل ہے, آپ سب صحافی دوست جانتے ہیں. یہ میں کوئی چھوٹے چینلز آپ کو نہیں دکھا رہا کہ کوئی ریجنل چینلز کے اندر کوئی خبریں لگوا دی. ان کا بھی وہی نیریٹو ہے. ہماری آرمی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی, کراچی کے اوپر ٹیک اوور ہو گیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں 3 باتیں رکھنا چاہ رہا تھا. یہ اور بہت سارے ہیں, ان کے جرنلسٹ, ان کے چینلز. میں آپ کو یہ تمام پرنٹ آؤٹس دیتا ہوں جنہوں نے یہ تمام خبر کو ود ان آورز, یہ پہلے سے سب آرکیسٹریٹڈ تھا, یہ کیا. تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, مریم صفدر صاحبہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں, تب نہیں بولتی جب وہ نہیں بولتی. ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی جھوٹ بولنے کی, لیکن کیونکہ ان کی ایجوکیشن پور ہے, یہ میں مذاق میں یا سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا, ان کی ایجوکیشن پور ہے اور وہ ہم نے میڈیکل کالج میں ان کی پرفارمنس سے دیکھ لیا ہوا ہے, ہمارے پاس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کے. ان کی ایجوکیشن پور ہے, اس وجہ سے ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے ان کے برین کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ڈرامہ بناتی ہیں, وہ ڈرامہ جو ہے بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ تمام کراچی میں آرکیسٹریٹ کیا گیا کیمرے لگا کے, اس کے بعد اسکرپٹ کے تھرو رن کیا گیا. اسکرپٹ رن کرنے کے بعد کیا کہا گیا, اپنے اداروں پہ ڈالا گیا, اور اب ان سے کیونکہ یہ چل نہیں رہا بیانیہ, کل بلوچ اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بتا اور آپ کو بتایا کہ کیلبری ہو, وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہو, وہ تمام چیزوں میں یہ سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں. نہ پوری زندگی عدالت میں کبھی ان کی گواہی کوئی لے گا, اور اسلامی طور پر, سماجی طور پر ویسٹ میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ایک بندہ جو فراڈ کے اوپر کرمنل ہو اور اس کو سزا ہو چکی ہے, اس کی کوئی گواہی یا اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا. دوسرا بیانیہ ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا, اور یہ معصوم ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے پورے کا پورا جو ہے وہ فوکس پاکستان کی آرمی کو, افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے, تاکہ پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے جو اوپر جا رہے ہیں, ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں, ہم کو دوبارہ دبا لیا جائے. یہ دوسرا ایجنڈا ہے. اور تیسرا ایجنڈا ظاہری بات ہے اس میں یہ خود بھی کمیٹڈ نہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک انقلابی بنا کے پیش کرے. تو میں تیسرے ایجنڈے پہ آخری 10 سیکنڈ میں یہ بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب انقلابی ہیں تو انقلابی ڈر کے نہیں بھاگتے ہوتے. واپس آئیں, جیل فیس کریں, اپنی سزا کے بعد عوام کے پاس جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہ خود آئین اور قانون پہ عملداری کیوں نہیں کرتے؟ انہیں ایک آئین اور قانون کے تحت عدلیہ نے سزا دی ہوئی ہے. شروعات کریں, آئیے آئین اور قانون کے اوپر عملداری کریں, اپنی سزا بھگتیں. یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بیمار نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, انہیں انقلابی بنا کے پیش کر رہے ہیں. گجرانوالہ جلسہ کے بعد شیلا رضا صاحبہ نے کہا ہم نے کراچی میں کوئی فضول تقریر نہیں کروائی, تو کراچی میں ان کو فضول قرار دے دیا گیا. تو اب یہ فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف انقلابی ہے,
فالتو, معذرت چاہتا ہوں ان کے لفظ تھے فالتو, فضول نہیں تھا. تو یہ انقلابی ہیں یا فالتو ہیں؟ ایک تو یہ فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب, اور دوسرا فیصلہ یہ کر لیں کہ انقلابی بننا ہے تو واپس آنا پڑنا ہے, اور اگر آپ واپس نہ آئے تو آپ کو ایک بات تو پتا ہے, جس کا نام عمران خان ہے, جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام تو کر کے چھوڑتا ہے. اب لے کے تو ہم نے آنا ہے آپ کو. یہ بہو اب ہم نے یہیں بسانی ہے. یہ وہی بہو ہے جس کی 4 آرمی چیفز کے ساتھ نہیں بنی, 6 ڈی جی آئی ایس آئیز کے ساتھ نہیں بنی, 3 چیف جسٹسز کے ساتھ نہیں بنی. نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے مارکوٹائی کروائی. حامد میر صاحب اپنے زخم دکھاتے ہیں صحافت کے جب آپ ان سے کبھی بات کریں. آج کچھ دوست ان کے اوپر ترس کھا رہے ہیں, کو وجہ ہوگی ان کی بھی, لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ انہیں کمپلیٹ اٹانومی چاہیے کرپشن کرنے کی. جب تک تو بیٹھا ہے عمران خان, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ایز اے وزیر اعظم جب تک بیٹھا ہے, اللہ نے جس دن تک عمران خان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ اس دھرتی پہ بیٹھا ہے, آپ کو چیلنج ہے, کرپشن اب آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ہم حکومت میں ہوں, ہم حکومت میں نہ ہوں, نہ ہی آپ کو حکومت میں آنے دیں گے, اب نہ کرپشن کرنے دیں گے. آپ کی صحیح جگہ اب جیلیں ہیں, اور آپ کی کرپشن کے کیس سٹڈی انشاءاللہ یہ بیرسٹر صاحب فارغ ہوتے ہیں اپنی وزارت سے تو ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھوں گا, تاکہ جو کرمنالوجی کی جہاں بھی ڈگریز ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کی کرپشن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر وہاں پہ پڑھایا جائے. بہت شکریہ جی. جی دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی سٹیٹ کیا اور میں دوبارہ سٹیٹ کر رہا ہوں یہ کہ ہم آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں, اور اس کی بڑی سیدھی سیدھی وجہ ہے کہ ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے, ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے جو آپ ہماری خبر دیں گے. ہم کوئی ایسی کرپشن نہیں کر رہے جو آپ خبر دیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی. کوئی بھی صحافی انکلوڈنگ علی عمران صاحب, ان کی فوراً بازیابی ہونی چاہیے. اگر وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ, تب بھی پولیس کو ان کی فیملی کی فوری ہیلپ کرنی چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو فوری طور پر ان کے خاندان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. اور میں آلریڈی اپنی منسٹری کو بھی, جو انٹیریئر منسٹری ہے, ان سے ہم آلریڈی, شبلی فراز صاحب آلریڈی ان سے بات کر چکے ہیں, کیونکہ میڈیا کے طور پر یہ انفارمیشن منسٹر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. میری اور شبلی صاحب کی بھی بات اس پہ ہو چکی. شبلی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود انٹیریئر منسٹری سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ فوری طور پر پرووائڈ کی جائے. ہم کسی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہم ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. سندھ گورنمنٹ اس کی انکوائری بھی کرے اور اس میں جو بھی حقائق ہے وہ بھی لائے, اور متاثرہ خاندان اور صحافی کو فوراً ریلیف دیا جائے. ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ جو فوٹیج ہے آپ کا دروازہ توڑنے کی, اس کی آج کل بڑی باز بحث ہے. تو اگر انہوں نے نہیں پیش کی تو سی سی کیمرے ادھر لگے ہوئے تھے, آپ بتا دیں کہ وہ آخر ٹوٹے تو ہے, کیسے ٹوٹے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازے کا وہ ٹوٹنا کیا ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوتا ہے اس سے بہت بڑا واقعہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. کیا جو سینکڑوں گاڑیاں ادھر توڑی گئیں, جو حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی, کیا پنجاب پولیس کی اس کارروائی سے بڑی ہے؟ آپ نے کہا کرپشن نہیں کرنے دیں گے نواز شریف کو. آپ سمجھتے ہیں اس دور میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو قیمتیں کیسے آسمان تک پہنچ سے کیسے دور ہو؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے 3 باتیں کی, میں کوئکلی تینوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات آپ نے یہ کی کہ دروازہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی موجود ہے. ہم نے 22 منٹ کی فوٹیج آپ کے سامنے رکھ دی, اس کے بعد یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو دروازے کے آگے کھڑے ہیں, کوئی دھینگا مشتی نہیں ہو رہی. دروازہ ایسے کر کے تو توڑا نہیں جا سکتا. دروازے کے لیے آپ کو آگے پیچھے ہونا پڑے گا, کچھ آپ کو باڈی موومنٹ نظر آئے گی اس بندے کی. دروازہ پھونک مارنے سے تو ٹوٹنا نہیں ہے. ایک بات تو یہ. ایک دوسرا یہ کہ جب یہ تصویر کھینچی گئی تو اندر کے لیچ کو تو دکھایا گیا باہر پڑا ہوا. باہر دروازے کے اوپر کسی قسم کی, ایون جو مریم صفدر نے تصویر ایشو کی, دروازے پہ کسی قسم کے چھوٹے سے سکار کی, رگڑ کی, نشان کی کوئی جگہ نہیں ہے, سوائے وہ لیچ ٹوٹا ہوا ہے.
इसका मतलब है दरवाजा अंदर से ही तोड़ा गया है, बाहर से उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अब कमरे के अंदर किसने जाके दरवाजा तोड़ा, इसका जवाब मरियम सफदर साहबा ने और कैप्टन सफदर साहब ने बताना है कि अंदर कौन था जिसने अंदर से दरवाजा तोड़ा। दूसरी बात कि मॉडल टाउन का वाकया जो है वो इससे बड़ा है या नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में ना बदकिस्मती से पिछले 40 सालों में जो मजहबी लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज रोजे पे यकीन रखते हैं, खुदा पे, बदकिस्मती से बहुत सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। उनको अपने बराबर का कई दफा शहरी भी नहीं समझते। ये लोगों को तकलीफ होगी सुनते हुए, लेकिन ये सच है। अगर यही किसी अशराफिया की औरतों के मुंह में गोलियां लगी होती तो मैं देखता कैसे इंसाफ ना होता। ये एक मिडिल क्लास हमारी तरह के घरों की आम औरतें थीं, दीनी जमात थी एक, और एक मैं ये कहूंगा प्रोग्रेसिव दीनी जमात थी जो शिद्दत पे यकीन नहीं रखती, और उनके हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारी गईं। आपको याद होगा कि वो 3 या 4 औरतें ऐसी थी जो गेट के अंदर जाना चाह रही थी और उनको उस टाइम गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको बाहर निकाल निकाल के मारा गया। और आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पर एक गुल्लू भट्ट की रीसेंट वीडियो मैंने शेयर की है। अब तो गुल्लू भट्ट इनसे खुदा की पनाह मांगता है। गुल्लू भट्ट ने ये उस अपनी वीडियो में इकरार किया है कि ये झूठे हैं, वो बदी के रास्ते पे था, अब उसने तौबा कर ली है, नवाज शरीफ इनकलाबी नहीं है, वो झूठ बोल के मुल्क से भागे हैं। अगर वो वाकई मुहिब्बे वतन है तो वापस आए। गुल्लू भट्ट अपनी फौज के साथ खड़ा है, इवन गुल्लू भट्ट अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। उसको सजा भी हुई पर उसके बावजूद वो अपनी, क्योंकि वो मेरिट पे खड़ा है, अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। और गुल्लू भट्ट ने कहा कि उसे मरियम सफदर को कुछ खुद करना पड़ना है, जिंदगी में अपना नाम पैदा करना पड़ना है। देखे ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है वो पहले खुद कुछ, अपनी ओबामा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसकी एक अपनी जद्दोजहद होती है जिंदगी की। जस्ट वो कहीं पैदा हो गया तो इस वजह से वो लीडर बन जाए। तीसरी बात, आपने अशियाए खुर्दोनोश की बात की। देखिए ये हमारे साथ बदकिस्मती में ये बात समझिए कि जब आर्टिफिशियल डॉलर रोका हुआ था, 105.8 के ऊपर जो आपने कर्जे लिए थे, रातों रात वो आपके कर्जे जो हैं वो 160 और 70 पे आपको वापस करने पड़ने हैं। जिस तरह से लूट के करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर का, आपकी कमाई 20 रुपए है, आपके अखराजात 60 रुपए हैं। ये 40 रुपए का फर्क कहीं जाना है ना। ये 40 रुपए का फर्क इकट्ठे हो के होता क्या है, आपके रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपया नीचे आता है। 60 से 80% दालें आप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जब डॉलर ऊपर जाएगा तो वहां हमारे मामू तो बैठे नहीं हुए कनाडा में कि जो हमें उसी रेट पे दालें देंगे। दालें महंगी हो जाएंगी। पाम ऑयल भी हम खरीदते हैं, गंदम इस दफा कम हुई। शुगर का आपको पता है कि हाथ डाला एक माफिया को और वो माफिया वापस सबक सिखाने पे खड़ी है। इंशाल्लाह उनको सबक सिखाएंगे। परसों भी एक रिपोर्ट आई है, आपके सामने तमाम चीजें रखेंगे। सिर्फ एक बात जहन में रखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान है, वो आपके साथ उसका दिल धड़कता है। आप तकलीफ में हैं तो वो तकलीफ में है, पूरी कोशिश कर रहा है। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, इनकी तरह या तो 27 अरब की सब्सिडी देते पिछली जेब से, जो चीनी पे तकरीबन पर किलो 30 से 35 रुपए बनती है, तो आज आपको चीनी उसी रेट पे मिल रही होती, क्योंकि सरकार की तरफ से 27 अरब जाता उनको, और साथ उनको दूसरे भी पैसे देते और दूसरी मरात भी, और जिम्मेदार को भी पैसे ना देते। या हम इसको एक ही दफा ठीक करें। जब आप सर्जरी कराते हैं ना या टीका लगवाते हैं तो दर्द होती है एक दफा, लेकिन फिर आपकी बीमारी ठीक होती है। ये हमें शुगर की वो तकलीफ हुई है, लेकिन आपसे ये इंशाल्लाह प्रॉमिस करते हैं कि अब वंस फॉर ऑल इस सीजन से आइंदा इनकी इजारादारी और मनमानी नहीं चलने देंगे, इस चीज को फिक्स करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, दो चीजें डॉक्टर साहब। एक तो ये बताएं डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ये भी हमें वीडियोस देखी, हमने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उससे लग ये रहा है कि एक सूबे की हुकूमत और नून लीग ने मिलकर वफाक के खिलाफ एक साजिश की। अब इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी हुआ, वफाक को भी जवाब देना पड़ा। अब आप वफाकी हुकूमत इस सारे मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी या उनका रिएक्शन क्या होगा, या सिर्फ ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे? देखिए,
سر دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے گورنمنٹ کے کافی لوگ کافی پلیٹ فارمز پر یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، ایون کہ شبلی فراز نے ایک ڈیٹ بھی دے دی، کل پرائم منسٹر نے بھی انٹرویو میں بول دیا کہ وہ لے کر آئیں گے۔ سر باضابطہ طور پر کس لیول تک اب تک پاکستان کی حکومت کا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور ان کا کیا جواب ہے؟ اچھا جی، پہلا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور جو پہلا سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ کیا ہم ان پہ کارروائی کریں گے؟ یہی تو یہ چاہتے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں کہ پانی کے اندر مدھانی چلتی رہے اور ان کی کرپشن سائڈ پہ رہے۔ ہم کوئی ایسی کارروائی میں نہیں الجھیں گے، یہ ہمارے خلاف جو مرضی اس طرح کی سازش کریں ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ ہم کارروائی کریں گے کرپشن کے خلاف، ہم اپنا وقت صرف کریں گے ان کی لوٹی ہوئی دولت پر، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو واپس لے کے آئیں، ہم لوگوں کو سروسز ڈیلیور کرنے پہ، اچھی گورننس کرنے پہ، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں کم کرنے پہ، اس پہ ہمارا فوکس ہے۔ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس نان ایشو کے اوپر لڑتے رہیں، اسی لیے تو یہ روز ڈیسپریٹ ہو کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں کریں گے۔ ہاں، جب جھوٹ بولیں گے تو جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، وہ جواب دیں گے۔ اور یہ بھی جیسے شبلی صاحب کا تو اب چھوٹا بیٹا بھی انہیں تنگ کرتا ہے، کل آپ نے سنا تھا کہ بابا آپ جھوٹے لوگوں کا کیوں جواب دیتے ہیں؟ آپ کی نوکری بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے اچھے برے حالات میں، ہماری نوکری کے بارے میں بھی سنیں کہ ہمیں جھوٹوں کے بھی جواب دینے پڑتے ہیں، بیٹھ کے یہ سارے کاغذات لانے پڑتے ہیں، دکھانا پڑتا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کو تو پلیٹ فارم ہی نہیں ملنا چاہیے جو سرٹیفائڈ جھوٹے ہو چکے ہیں۔ اور آپ کا جو اگلا سوال ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا، تو دیکھیے میں جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو بات کرنے دوں گا، کیونکہ کئی دفعہ انفارمیشن وقت سے پہلے چلی جائے تو وہ بہتر نہیں ہوتی۔ آپ کو پرائم منسٹر جو ہمارا لیڈر ہے اس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی۔ انسان کی، ہمارا لیڈر ہمیشہ کہتا ہے کہ انسان کی جو قوت ہے اس میں صرف کوشش کرنا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے وہ اس میں کیا آپ کو سکسیس دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ کوشش ہماری گورنمنٹ کی پوری ہوگی، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جس طرح کے مکر و فریب کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں 2 کام ہوں گے، اگر تو ہم کامیاب ہو گئے ان کو لانے میں تو نواز شریف صاحب نے اچانک اعلان کرنا ہے کہ میں قوم کو سرو کرنے کے لیے واپس آ رہا ہوں، میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں۔ یا تو یہ شیطانی کی جائے گی، یا دوبارہ بیمار ہو کے اسپتال داخل ہو جائیں گے۔ وہ ایک ہمارے ساتھ والے ملک سے ایک انڈین نژاد ڈاکٹر ہے وہاں پہ، جو ان کا وہاں پر ڈاکٹر ہے، اور میرے خیال میں جو یہ کہتے ہیں وہ رپورٹیں لکھ کے انہیں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے 2 میں سے ایک کام ہوگا، یا جب ہم بالکل لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ خود مرد مجاہد جعلی بننے کی کوشش کریں گے، اور یا پھر دوبارہ ہسپتال میں لیٹ جائیں گے۔ آخری سوال ایک اور لوں گا جی، پھر لمبا ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے کہ کراچی میں آپ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو میں کیمرہ مین نظر آ رہا ہے، CCTV فوٹیج میں، ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ نے ٹریس کیا یہ کیمرہ مین ہے کو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے تھا، کیا کیپٹن سرکل کے ساتھ ہے، کسی ادارے کے ساتھ تھا، کون بندہ تھا؟ ایک چیز۔ دوسرا یہ بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین تقریباً 800 لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے، کھانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بے روزگار کر دیے گئے، یہ ریاست مدینہ ہے، اس میں عمران خان نے بھی کوئی نوٹس دیا؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ سوال بھی ہے، نثار عقائد پر جو نعرے بازی کی گئی ہے، پی پی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو افسوسناک قرار دے رہے ہیں، اور ایک سینئر رہنما پی پی کا اس نے کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر اپنا دکھ بیان کیا ہے، تو یہ کیا پالیسی ہے سر اس طرف؟ اچھا دیکھیے 2 باتیں اس میں کوئکلی۔ ایک تو آپ جو بھی ریلیونٹ، اب کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہاں پر سندھ میں، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے لیے تو یہ نان ایشو ہے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے لیے نان ایشو ہے، اگر ہم نے ان کو پکڑنا ہو، جیسے پرائم منسٹر نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا جو رانا ثناء اللہ کے اوپر، کہ کسی چیز میں جب ایک بڑے بڑے جرم ہیں، لوٹ مار کے اتنے بڑے جرم ہیں، تو آپ ان لوگوں کو ہیرو کیوں بنا رہے ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ ان کو انکلوڈ کر کے؟ تو ہماری پالیسی تو ہمارے لیڈر نے بڑی واضح کر دی ہوئی ہے، تو اس لیے جو انویسٹیگیشن ہوگی، ہمیں تو پتہ ہے یہ ان کا پرسنل فوٹوگرافر ہے، یہ بتا دیں اگر نہیں ہے تو، یہ تو ہمیں تو پتہ ہے، اب جا کے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو فوراً آ جائے گا ہمارے فوٹوگرافر کو اغوا کر لیا، پوچھ لیا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو بڑی واضح ہے کہ ان کا اپنا فوٹوگرافر ہے، وہ فوٹیج دے دیں، ہمیں دکھا دیں کہاں پہ دروازہ ٹوٹا۔ تو دوسری بات، آپ نے بے روزگاری کی بات کی، بالکل یہ انفارمیشن منسٹر کی انفارمیشن میں یہ سارا معاملہ ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، دونوں سائڈ دیکھنی ہے کہ ادارہ بھی چلے، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمارے بھی اسی طرح بھائی ہیں جیسے آپ کے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش کا بھی معاملہ بنے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹیل مل ہو یا PIA ہو، ریڈیو پاکستان ہو یا PTV ہو،
उसके ऊपर जब वजन पड़ता है, अब आपने कहा तो है लेकिन रेडियो पाकिस्तान है या पीटीवी है, उसके पैसे तो एक गरीब आदमी देता है ना, ये भी गरीब है, मैं अग्री करता हूं, लेकिन उसके पैसे तो एक गरीब आदमी बिजली के बिल की सूरत में देता है ना, और वो हम बढ़ाते जाना पड़ रहा है हमें। उसकी वजह यह कि अरबों रुपए पेंशन में ड्यू है। फिर हमारी एक आला अदालत ने फैसला दिया हुआ है जिसमें पेंशन का स्पैन भी एनलार्ज हो गया, सिर्फ बेवा तक नहीं रहा, बाकी लोगों पे भी हो गया। तो हमें कई दफा जज्बाती हम हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आती कि ये इधर से कान पकड़े या इधर से पकड़े, देने गरीब नहीं है। ये शिबली फराज साहब ने, शहबाज गिल ने या इमरान खान ने जेब में से किसी की सैलरी नहीं देनी, ये उसी बिजली के बिल में जो पैसे लग के आते हैं उसी में से देनी है। इमरान खान क्या कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान है, जहां पे जाएं हातिम ताई की तरह ऐलान करते जाएं, नई नौकरियां, नए प्रोजेक्ट, नई फंडिंग, नई डोनेशन, आप तनख्वाहों में इजाफा। तो तनख्वाहों में इजाफा कहां से आना है? फिर माचिस पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, फिर घी पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, फिर आपके बिजली के बिल में और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो जो आपने इजाफी लेना वो आप ही ने देना है, ये हमारी कौम को समझना पड़ना है। हुकूमत के पास घर से कोई पैसे नहीं होते, घर से हर हुकूमत खाली हाथ आती है। जो करप्ट होते हैं वो लूट के ले जाते हैं, जो ईमानदार होता है वो आप ही के पैसे को मैनेज करता है। आम आवाम के लिए जो तुसी कमेटी पांदे हो तो जिन्ने दी पांदे हो उन्ने दी निकलदी है। अगर तुसी महीने दी कमेटी 500 दिंदे और साल वास्ते कमेटी पाई है तो वो 6000 दी कमेटी होनी है, किसी ने तो 10,000 नहीं दे देना। सो हुकूमत के पास आपकी कमेटी होती है, हुकूमत ने उन पैसों को बेहतर यूटिलाइज करना होता है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जज्बाती ना हो जाया करें। जब कोई सी वर्कर को, मैंने पूरी जिंदगी मैनेजमेंट लीडरशिप पढ़ाई है, जब आप ले ऑफ करते हैं, राइट साइजिंग करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के जिसमें आप वर्कर्स को हटाते हैं, ये हुकूमत तो छोड़ दें, जो मैनेजर, जो डायरेक्टर ये फैसला करता है उसके लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है। लेकिन कई दफा आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं क्योंकि वो फैसले भी आप गरीब के लिए ले रहे हैं, हमारी जेब से तो नहीं जा रहे पैसे को हम अपने लिए ले रहे हैं। तो इसको लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा करें, शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में ना देखा करें। आप सब दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।